السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے فضائل اور رضائل والا چیپٹر شروع کیا تھا، اس کے اندر جو 10 فضائل رضائل یا وہ چیزیں بنیادی یا 10 کمانڈمنٹس کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں، تو ہم نے سٹارٹ کی تھیں اس کی پوری پچھلے اس میں ہم نے جو ساری باتیں کی گئی تھیں وہ ایک دفعہ صرف پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ اس کے پہلے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے، اس میں اللہ کی عبادت ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز تھی کہ ان سارے احکامات کے سٹارٹ میں شرک کی بات ہوئی تھی، اور اس کے اختتام میں بھی شرک کی بات ہوئی تھی کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ بیچ میں آ گئی تو بس پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ شرک والا ہم تھوڑا سا دیکھ رہے تھے، آج اس کو ختم کر کے اللہ کی عبادت والی ٹاپک پہ جائیں گے۔ تو ابھی پہلے میں تھوڑا سا سوال پوچھ لوں، 4 چیزیں بتائی تھیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، یا قرآن اپنی اصطلاح میں جو شرک جس چیز کو کہتا ہے وہ کیا ہے، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ کوئی ایک دو بھی؟ ہوں، صفات میں کسی شریک ٹھہرانا۔ بالکل، ایک۔ وزیر تو میں نے اللہ کی پچھلے ذات میں اور ہوں، صفات میں۔ ہوں، مطلب 4 چیزیں میں پھر بتا دیتا ہوں۔ پڑھا بھی تھا، شاید ایسا لگتا ہے ہاں، ترجمے میں۔ قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھا تھا بار بار، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں بار بار اس کی توجہ دلاتا ہوں، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ کسی کو خدا کی ذات سے ماننا، کسی کو خدا کی ذات سے ماننا، اس کی پہلی مثال ہم نے کہا تھا سیدنا مسیح کی ہے، یا جو مشرکین عرب کے فرشتوں کے بارے میں تھے کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اللہ کا بیٹے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، اور یہ وہ لوگ کہ اللہ کی ذات سے آپ ان کو مان رہے ہیں، یا خدا کو اس کی ذات سے مانا جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ نے سینٹر کسی اور کو کر دیا، اللہ کی ذات کو اس سے ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیز، اور دو پھر مزید باتیں ہیں خلق میں، یہ جو ساری مخلوقات ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ ایک اور ایک صرف اللہ تعالیٰ، اس میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اور تیسری کیا چیز کہ جب ساری مخلوقات بن گئی، کائنات بن گئی، اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہیں، تو اللہ کی جو حکم ہے اس دنیا پر، اس کائنات میں پورا چل رہا ہے، اس میں کسی کو شریک مان لینا کہ یہ لوگ بھی ہیں جو کہ یہ نظام چلا رہے ہیں، یہ لوگ بھی ہیں جو نظام چلا رہے ہیں، یہ چاروں چیزوں میں انتہائی انتہائی احتیاط میں ہے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا جائے تو ان چاروں چیزوں میں ہم اس کو شرک کہتے ہیں۔ صوفیزم پہ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، یہ چیز ہوئی تھی، اسجد بھی تھا، اس نے بھی اس چیز کو پڑھا تھا، تو وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ یہ غوث، قطب، ابدال، داتا، غریب نواز جیسی یہ ہم لوگوں مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں زمین پر یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ ایک طرح سے یہ اس کو چلانے میں ان کا کردار بھی ہے۔ نجوم ہے، کواکب، شیاطین کے تصرفات وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ برہما، وشنو، شیو اور یہ والی چیزیں آ جاتی تھیں۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ مطلب سورت جو قل هو اللہ احد والی، وہ بالکل اس چیز کو، یہ چاروں چیزوں کو پکڑ کے بنیاد سے ہی ختم کر دیتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ کی طرح کی کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ وہ جو حکم والی بات اور مخلوقات والی بات کہ وہ کیا ہے کہ لوگوں، سورہ الاعراف میں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں جو بعد میں بیان ہوئی ہیں، خلق وہ بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ امر جو چیز چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اور پھر یہ کچھ عقائد ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہم جیسے لوگ بالعموم علم نہیں ہوتا یا وہ چیز نہیں ہوتی، تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کو، یہ کچھ ہستیاں ہیں، ان کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہوئی ہے کہ یہ جب چاہیں کسی غیب پر مطلع ہو سکتی ہیں اور اپنی سفارش کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کرا سکتی ہیں۔ مطلب یہ ڈیٹیل میں ہم ایک دفعہ سفارش والا وہ دیکھا تھا کہ وہ کس پس منظر میں کہی گئی ہے۔ قرآن پاک اس چیز سے خالی ہے۔ قرآن پاک ان چیزوں کی بھی تردید کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنا یا سفارش کرنا یا غیب پر کوئی مطلع ہو جائے اس کو اللہ وہ کر دیں۔ تو اس میں سورہ نمل میں ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں، آسمانوں میں جو بھی ہیں، اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ نہیں، کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا، سورۃ الزمر ہے، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر یہ لوگ ہوتے تھے، یہ تصویروں میں جو وہم یا اوہام ہوتے تھے اس کو تصویروں مجسموں میں بھی ڈھال دیتے تھے، تو قرآن پاک نے بھی اسے مطلب ایک طرح کی نجاست قرار دیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، یعنی کہ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے اللہ پر باندھی جاتی ہے، باندھتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر فرمایا ہے کہ یہ جو چیزیں، مجسمے، تصویریں، یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تو ان کے پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں، جو کائنات کا نظام چلانے میں کسی حد تک یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے اوہام ہیں، اور قیامت کے دن یہ تصویریں اور مجسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان سے تقاضا کیا جائے گا کہ اپنے زام کے مطابق جن زندہ اور نافع و زار ہستیوں کی تصویریں تم بناتے رہے ہو ان میں اب جان ڈال کے دکھاؤ۔ یہ شرک کی بیسیکلی پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے چیز، جس کو تصویروں اور مجسموں میں کر دیا گیا ہے، تو اس کو اسی پس منظر میں ہی دیکھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی تصویر بنائیں اس میں کہیں کوئی شرک کا پہلو تو نہیں آ رہا، اس میں کوئی یہ چیز تو نہیں آ رہی کہ آپ اس کی حقیقت میں اس کو کچھ اور درجہ دے کے بیٹھے ہوں اور وہ بنا رہے ہوں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس پہ پھر ان کو پکڑا جائے گا اور کہا جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو روایت ایک بیان کی گئی ہے کسی نے، تو اس میں کیا ہے، اس طرح کی تصویریں جو لوگ بناتے ہیں انہیں قیامت میں عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے اب زندہ کرو۔ یہ اگین بار بار میں کہہ رہا ہوں، شرک سے ریلیٹڈ وہ چیزیں تھیں۔ تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے، اس میں جو جاڑ پھونک گنڈے اور میاں بیوی اور یہ اس طرح کی باتوں میں کہہ کے جدائی ڈالنے والے تعویذ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں بیسیکلی، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تحت رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی آدمی جس کی قسم کھاتا ہے اسے در حقیقت کسی واقعے پر گواہ بناتا ہے، اور اس طرح گویا اسے خدا ہی کی طرح عالم الغیب قرار دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی کھانا تو ایک طرح سے وہ شرک کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ بھی مطلب روایت ہے ابو داؤد کی
جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو مطلب مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپر بتایا نا کہ پھر جتنے مرضی آپ نے ثواب نیک عمل اپنے آپ کو کنٹرول کیا، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، اگر وہ شرک بیچ میں آ گیا اور جانتے بوجھتے ہو رہا تھا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کی تمثیل کس طرح سے بتائی ہے کہ کوئی شخص ہے جو اپنی دولت، ثروت، جمعیت، عصبیت اور خدم و حشم کی کار فرمائیوں کے غرور میں مبتلا ہو کر یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اسے جو کچھ حاصل ہے یہ اس کی صلاحیت و قابلیت کا کرشمہ اور اس کے علم و تدبر کا ثمرہ ہے، یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ قیامت اول تو آئے گی نہیں، اور اگر آئی تو یہی سب کچھ، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ اسے وہاں بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کا بیان ہے اس کا لہلہاتا باغ جب ایک دن تباہ ہو گیا تو ان اصنام کی حقیقت کھل گئی۔ وہ پکار اٹھا، ہائے میری کمبختی، میں نے کیوں ان چیزوں کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرایا تھا۔ یہ سورۃ الکاف میں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ریا جب کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس پہ پناہ مانگنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کو شاید علم کی کمی ہے، یہ چیز ہم اس کو نہیں کر پاتے۔ نیک عمل کیے جا رہے ہیں، اس میں دکھاوے کا عنصر کسی نہ کسی طرح سے انٹر ہو رہا ہے۔ اب ریاکاری کی سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور میں ایون یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی بڑھ کے نیکی کا کام کرتے ہیں جس پہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہاتھ کے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تہجد پڑھنے لگ گئے ہیں آپ، تہجد پڑھنے لگ گئے ہیں، لوگوں کو اس کی خبر ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ آپ کو نیک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، آپ اس چیز کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ لوگ آپ کو نیک کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اب وہ ریاکاری والا کام شروع ہو رہا ہے کہ جو کام خدا کے لیے ہونے چاہیے تھے، جو خالص خدا کے لیے تھے، آپ کا اور خدا کا تعلق تھا، اس میں اب یہ پہلو آتا جا رہا ہے کہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، وہ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ بیچ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا کہ اب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا اپنے آپ کو نیک کروانے کے لیے کر رہے ہو، کہلوانے کے لیے۔ اور اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے وہ لوگ لائے جائیں گے جو جہاد، جو عالم اور جو یہ لوگ ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ تم اس وجہ سے کر رہے تھے کہ تمہیں دنیا میں لوگ بہادر، سخی یا نیک یا عالم کہیں، تو وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا اور اب چکھو عذاب کا مزہ، اور ان کو پکڑ کے عذاب دیا جائے گا۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو عبادات کی جا رہی ہیں، جو نیک کام کیے جا رہے ہیں، تو حتی الامکان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ خالص ان کے لیے۔ تو یہ کام جو خدا کے لیے ہونے چاہیے اگر دوسروں کے لیے ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان دوسروں نے خدا کی جگہ لے لی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں میں سے سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے اپنے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا میں اس سے الگ ہوں، اور وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا ہے۔ تو انسان جب تہمات کرتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حقیقت یہی ہے، آپ کو کوئی خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، آپ اپنے نیک اعمال کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی اللہ کی کوئی نشانی مل جاتی ہے، آپ کے اوپر اللہ کا کوئی کرم ہو جاتا ہے، تو اب جگہ جگہ بیٹھ کر اس کی بات کو کرنا اس لیے کہ لوگ آپ کو نیک کہیں، نیک سمجھیں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ایک طرح سے شریک کرنا کسی کو اس کے درجے میں جا رہا ہے، اور خدا کے ساتھ شریک کرنے میں۔ اور اس چیز کو روکا بھی ہے، تہمات جو ہوتے ہیں انسان کے وہم ہیں،
کہ انسان وہم کوئی اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو اس پہ بھی متنبع فرمایا ہے کہ ایک روایت تھی کہ ایک رات کو تارا ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم سمجھتے تھے کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو تارے ٹوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے تارے نہیں ٹوٹتے۔ زید بن خالد کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر اتفاق سے رات کو بارش ہوئی، صبح کو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے فرمایا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ نے فرمایا کہ آج صبح کو میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو کر اٹھے اور کچھ کافر ہو کر، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل و رحمت سے ہوئی ہے وہ میرے ماننے والے اور تاروں کے منکر ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا ہم پر فلاں پانی فلاں نچھتر سے برسا ہے وہ میرے منکر اور تاروں کو ماننے والے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ایمان والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر گئے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، اور ذہن میں ایک خیال اس طرح کے آئے ہیں اور اس کو مان بیٹھے ہیں، شرک۔ یہ وہ چیز ہے کہ وہ منکر اور تاروں کو ماننے والے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کے مرنے یا جینے سے نہیں گہناتے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لہٰذا انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی کسی چیز کا پتہ پوچھنے کسی عراف کے پاس جائے گا اور اسے سچا سمجھے گا اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا عائشہ کی روایت ہے کہ لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی بعض باتیں سچی بھی نکل آتی ہیں۔ فرمایا شیطان ایک آدھ بات سن لیتا ہے اور مرغی کی طرح کر کر کے اپنے دوستوں کے کانوں میں ڈالتا ہے، پھر وہ 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو میں نے تھوڑا سمجھنے کی مزید کوشش کی تھی تو وہ سمجھ کیا آ رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ دنیا پر جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چل رہا ہے، یہ سارے کام فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اس پوچھنے کے بعد اس طرح سے معاملات کرتے ہیں، تو جب فرشتوں کو یہ معاملات دیے جاتے ہیں اور وہ نیچے آ کر باقی فرشتوں کو وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو جنات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حد تک ان کو ایکسیس حاصل ہوتی ہے کہ ان کو کوئی سن گن مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کیا کہا گیا اور اب آگے یہ چیزیں کس طرح سے باقی فرشتوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو جو ایک آدھ بات وہ سن لیتا ہے تو انسانوں میں جو شیطان کی صورت اختیار کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے کانوں میں اس طرح سے اپنے دوستوں کی میں ڈال دیتا ہے اور وہ لوگ 100 جھوٹ ملا کے بیان بھی کر دیتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، کبھی وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ نکل بھی آتی ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے سن گن کر کے بات کی گئی ہو، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اب اس کو مان رہے ہو، اس کی بات کو مان رہے ہو یا خدا کی بات کو مانو۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے نہ چھوت ہے نہ بدفعلی ہے نہ پیٹ میں بھوک کا سانپ ہے نہ مردے کی کھوپڑی ہے کسے پرندہ نکلتا ہے، یہ سارے وہی توہمات، کوئی حقیقت نہیں، کچھ نہیں ہے، بس لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئے تو بیٹھ جائیں۔ اس طرح معاشرے میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اب ایک اور چیز انتہائی دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی ایک چیز شامل ہو جاتی ہے کہ کسی شخصیت کی مبالغہ کرنا کسی شخصیت کے بارے میں۔ ایک تو عام لوگ، عالم لوگ یا کوئی صوفیہ ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، ان کی شان میں مبالغہ کرنا، اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب جس طرح سے وہ عیسائی لوگوں میں کیا ہوا کہ وہ خدا کا بیٹا بنا بیٹھے کہ اس حد تک وہ لے کے چلے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عمر کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی شان میں کیا ہے. میں تو بس خدا کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو. انتہائی اہم حدیث ہے. اور کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ شاعری جب پڑھی جاتی ہے تو شاعری میں بیسیکلی بات ہی مبالغے کے انداز میں کی جاتی ہے. اور شاعری کی ایک صورت ہماری سوسائٹی میں نعت کی صورت میں ہے، جس میں اگر اچھے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھی باتیں کی جا رہی ہیں، تب تک وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو اتنا بڑھا دینا کہ اس میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ اب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اٹھا کر نعوذ باللہ خدا کے برابر میں یا آس پاس یا اس طرح کی چیزوں میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، تو وہ شرکیہ نعتیں ہوتی ہیں جو کہ آج کل کامن ہوتی جا رہی ہوئی ہیں. انتہا درجے کی پناہ، انتہا درجے کی اس میں احتیاط، انتہا درجے کا خیال اس میں رکھنا ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہا تھا، اور ہم بندگی پر، عبادت پہ، خدا کا بندہ ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ خدا کا بندہ بنے اور بندہ بن کر رہے، کہ اس کا خالق خدا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے شدید منع کیا کہ میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی کیا. میں بس خدا کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سلسلہ کلام میں کہا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. یعنی یہ ان کے سامنے کسی نے اس طرح کی بات کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً روکا اور فرمایا، تم نے مجھے خدا کا ہمسر بنا دیا ہے. نہیں، بلکہ یہ کہو جو تنہا اللہ چاہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں آپ سب کو دھیان کرنا چاہیے. اوپر اب ہم یہ جو چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں، فضائل رضائل، جس میں محنت ہوتی ہے، جس میں آپ کو اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یہ سارے نیک کام کرنے پڑتے ہیں، اس میں شرک کی آمیزش بھی ہو گئی، شرک کی آمیزش بھی ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ وہ گناہ بن جاتا ہے جس میں پھر کسی کا اس کی معافی نہیں ہے، پھر کہ اس میں پھر آپ نے صحیح طرح خدا کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے یہاں وہ الفاظ کچھ اس طرح کے تھے، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نعتوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا بات کی گئی ہے یا کہا گیا کہ خدا ناراض ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منا لیں گے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے تو ان کو کون منائے گا. تو کہنے کو ایک عامیانہ سی یا ایک اپنی طرف سے محبت کا یا اس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن جو ایک عقل رکھنے والا، علم رکھنے والا بندہ ان الفاظ پہ غور کرے تو کیا چیز سامنے آ رہی ہے، کیا چیز کہا جا رہا ہے کہ خدا کو نعوذ باللہ ایک دوسری سائیڈ پہ نمبر پہ رکھا جا رہا ہے اور اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں انتہا درجے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو ہم ابھی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم پھر جو پہلا باقاعدہ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. سوال نہیں ہے لیکن نا کنفیوژن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جو بھی نعت سننے لگو نا کوئی فکرہ اس طرح کا محسوس ہونے لگ جاتا ہے. اب وہ لیکن اگر ہاں نیت تھوڑی سی جیسے ہوتی ہے کہ محبت اس میں کر دیتے ہیں، اور نیت پہ نہیں ہوگا کہ ہم نے تو صرف محبت میں لفظ کہے ہیں حضور کی. ہاں، لیکن آپ نیت کی میں کوئی بات محبت آتا آپ ہے لیکن وہ
हमारी मोहब्बत हमारे फिलहाल में नहीं खाते खालिक के हम लोग। साथ इतनी ज्यादा होनी चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरी मोहब्बत मेरे खालिक मेरे खुदा के साथ इतनी होनी चाहिए कि जिस चीज से उसने मुझे इतनी तंबीह करके रोका है तो उससे मैं रुकूं। और दूसरे नंबर पे जिससे मैं मोहब्बत का दावा करके मैं ये काम कर रहा हूँ उसने जब खुद मुझे उस चीज से मना किया, तो फिर क्या ये मोहब्बत है या फिर मैं अपने ख्वाहिशात की पैरवी या बस मैं कहना चाहता हूँ तो उसको कर रहा हूँ। और दूसरा ये था कि जब हम कसम खाते हैं, इसी को आम रूटीन में हम बच्चों की कहते थे ना, तुम्हारी इसकी कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, और मतलब तो वो भी इसी उसमें आता है। हाँ मतलब मैंने खुद अब पढ़ा है, मेरे से भी पहले इस तरह की चीजें हो जाती थी तो उसमें जब हाँ, डिटेल बच्चों में को हम कोई बात डांटते हैं तो फिर कहते हैं चल मेरी कसम खाओगे ना, नहीं करोगे। हम्म, तो इस तरह से, क्योंकि अल्लाह की कसम तो बच्चे झूठी, मतलब हम कहते हैं ना खाए हमारी, तो चलो फिर झूठी खा लेते हैं। वो कसम तो बंदा खा ही ना वैसे तो वैसे लेकिन बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि अब आपने ये हरकत नहीं करनी, कसम खाओ आइंदा नहीं करोगे। मतलब समझ जो मुझे आई है मैं वो बता देता हूँ। उसमें यही बात बयान की गई है, जब आप एक कसम खा रहे होते हैं तो बेसिकली आप किसी को उस चीज का गवाह ठहरा रहे होते हैं। और अब आप किसी और को अल्लाह के अलावा गवाह ठहरा रहे हैं या कुछ वो इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज शामिल होना शुरू हो जाती है। तो बता रहा हूँ ये वो वाली चीजें हैं जिसमें जो जो बारीक डिफरेंस है जिसमें आप हम लोग मिस्टेक करते हैं ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी, जिनको हम समझते हैं कि ये तो नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप एक अब गौर से पता चल गया, अब एक चीज सामने आ गई कि भाई ये तो वाकई इस तरह की चीज बन रही है, और फिर उस पे फिर एहतियात करना हो जाता है। अब जो हो चुका जिसमें हमें इतना नॉलेज ही नहीं था या कोई बात वो थी नहीं, तो उस पे अल्लाह ताला से मतलब उम्मीद ही रखी जा सकती है, माफी मांगी जा सकती है कि अल्लाह उस पर पकड़ नहीं करेंगे। लेकिन जब बात समझ आ गई तो फिर जाहिर सी बात है, फिर इम्तिहान टफ होता जाता है। और इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत से पहले सोचे, फिर बंदा मोस्टली चुप रहे वो ज्यादा अच्छा है। जी, यही काम बताया भी गया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, या तो जबान से जब बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो खामोश रहो। इसीलिए खामोशी को इबादत कहते हैं। ये अब बहुत ये जो हम कहते हैं कि अगर कोई बीमारी तकलीफ है तो भाई हम्म, फलां चीज खा लिया इस वजह से पेट खराब हो गया है, या वबा फैली हुई है इस वजह से ये मसला हो रहा है, यानी कि हम चीजों को ठहरा रहे होते हैं कि भाई इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये, तो तो वो तो शिर्क नहीं आता होगा, या वो भाई हो तो सब अल्लाह के हुक्म से रहा है, लेकिन हम कहते हैं बस वो गंदी चीजें खाई है ना, पेट खराब हो गया है, या फलां आइसक्रीम खाई है, ये किया, इस तरह की जो बातें हम करते हैं, हाँ, तो वो कंफ्यूजन है अब। मुझे जो समझ आ रही है ना उसमें आप कोई हतमी राय नहीं कह सकते, इसलिए मैंने खुद एहतियात करनी शुरू कर दिया है कि मैं ये कह देता हूँ कि शायद ये जो ठंडे मौसम में जाके आइसक्रीम और वो कुल्फियां खाई हैं तो शायद ये वाली चीज है। तो आप इतना सा इजाफा कर देना तो फिर मुझे लगता है कि बचत हो जाएगी। फिर मैं हतमी तौर पे कोई कोई राय कायम नहीं कर रहा। मैं ये कि तदबीर भी मुझे करनी है, मुझे इन सारी चीज़ों से एहतियात भी करनी है, अल्लाह का हुक्म भी उसमें शामिल होता है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं तो कोई काम होता है। तो अब मैं तदबीर में गलती कर रहा हूँ और अल्लाह ने भी उसे अलाउ कर दिया है। तदबीर में गलती की, मैं ठंडे उसमें जाके मैं सारी चीज़ें खा रहा हूँ, आइसक्रीम में बोतल, तो शायद की बात है कि वही रीज़न बनी हो। लेकिन अब कोरोना के टाइम पे इतना बड़ा मसला बन गया कि एक दूसरे के ऊपर लोग फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि भाई ये इसकी वजह से इसकी वजह से। मैंने खुद जब तक नहीं देखा कि वो कोरोना का जरासीम किस तरह से किस वजह से मुझे आके लगा है, तो मैं हतमी राय तो दे ही नहीं सकता। शायद शायद हो सकता है, ये अल्फाज मैंने अपने लिए फिर शुरू कर दिए। जैसे कॉमन हम कहते हैं किसी की डेथ होती है, तो पहले मतलब मैंने ऐसे सुना था कि वो हजरत इस्राइल को जब ये ड्यूटी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था तो सारे लोग तो मेरे वो हो जाएंगे, मुझे बद दुआएं और इस तरह, तो अल्लाह ने कहा था नहीं, लोग
وہ کہیں گے کہ اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے، کوئی ہی شاید یہ کہے گا کہ تو اس کی آئی ہوئی تھی، اس کی لکھی ہوئی تھی، اس کی قسمت. وہ تو پیدائش کا ٹائم ہی، وہ تو پہلے سے ہی وہ تو مقرر ہوتا ہے، ریزن اب جو مرضی بنوا لیں. تو یہ دونوں، یہ خیر بہت، میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ واقعی ہی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. تدبیر اور تقدیر والا جو معاملہ ہے نا، تو اس میں بہت ایک بندے کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر ہے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، میں پھر کچھ کروں ہی نہ، سارا کچھ تو ویسے ہی ہونا ہے. یا میں سب کچھ ہی تدبیر کو سمجھ لوں کہ بس یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں وہ تو ملنا ہی تھا، یہ تو میں نے محنت کی ہے، یہ تو میرا سارا کچھ تھا. تو یہ چیز نہیں ہے. ایک دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تدبیر، لیکن اس میں جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں چیزیں کرنی لازمی ہے. مجھے جہاں تک کہا گیا ہے تدبیر کرو، میں اس تک کروں گا، اور یہ سوچ کے اس ایمان کے ساتھ کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہو رہا ہے، اور کوشش جو میں نے کرنی ہے وہ میں کرتا رہوں گا. وہ جیسے اگر فار ایگزامپل کسی کا مرڈر ہوتا ہے تو جو مارنے والا ہوتا ہے ہم لوگ اس کو کامنلی کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے دوسرا بندہ مرا ہے، تو اس طرح سے کہنا بھی تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. مطلب اس میں بھی وہی دونوں چیزیں ہیں. ایک تو وہ چیز ہے کہ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، کہیں پہ گواہی دینی ہے، آپ عدالت میں چلے گئے ہو، آپ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ آپ نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی نے کسی کو اس طرح سے مارا ہے کہ اس کے بعد وہ مر گیا. تو جب آپ عدالت میں گواہی دے رہے ہوگے تو پھر تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی اس کی آ گئی. پھر آپ بتاؤ گے کہ بھئی میں نے جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ یہ چیز ہوئی. اب اس کے علاوہ آپ دنیا میں یا باقی لوگوں میں کرتے رہو تو وہ حتمی طور پہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. میں بھی اس نے کوئی کام کیا ہو آپ کے سامنے، اس طرح سے کوئی چیز ہوئی ہو، آپ کو لگا ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، لیکن 100% آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ بات نہیں کر سکتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے لیے پھر یہ چیز اختیار کر لیا ہے کہ اب ہر چیز میں کوئی حتمی رائے دے ہی نہیں سکتا. شاید کی بات ہے یہ ہوا، مجھے میری آنکھوں نے یہ دیکھا، مجھے یہ نظر آیا. میں حتمی کسی چیز پہ اب جانے میں بہت حد تک احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں نے اپنے لیے اختیار کیا تو میں آپ کو بھی یہی تجویز کر سکتا ہوں. چلیں اگلا کمپلیکیٹڈ ٹاپک شروع کریں. جی. اس میں اب ہم نے 10 احکامات پڑھے تھے. احکام میں 10 کمانڈمنٹس اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت. اور مطلب یہ میں شروع سے ہی بتاتا چلوں، یہ آج تو مکمل نہیں ہو سکے گا اس کو، لیکن کل بھی دیکھ لیں گے. عبادت سے مراد وہ ریچولز نہیں ہے، وہ کچھ وہ والی چیز نہیں ہے کہ بس میں اس طرح کھڑا ہوں اور میں سر نیچے رکھ لوں اور میں جھک جاؤں اور میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں. بلکہ میں آپ سے لوگوں سے سوال ہی کر لیتا ہوں کہ یہ عبادت بیسیکلی ہے کیا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ میرے خیال میں مان جانے کو اور سرنڈر کر دینے کو. مطلب ایک پہلو اس سے یہ نکلتا ہے بالکل. اس کے علاوہ یعنی ہم اب عبادت بندہ، یعنی اللہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اور تم مالک کی ہر بات جیسے مانی، ہر زندگی کے ہر پہلو میں، وہ بھی عبادت ہے. یہ چیز بھی ہے. میں تھوڑا سا اب اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بائی برتھ مسلمان کی میں بات اب نہیں کر رہا کہ بائی برتھ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو اس میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا ہے، تو میرے لیے وہ ایک اطلاع کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، ایک انفارمیشن کی نوعیت کی چیز ہے کہ کسی نے مجھے کوئی انفارمیشن دی ہے. میں اس کو دل کی گہرائیوں سے مانوں نہ مانوں وہ ابھی سائڈ پہ ہے. کہ کوئی آ کے مجھے بتایا کہ بھئی مارس ایک سیارہ ہے، وہ ادھر ہوتا ہے،
تو میرے وجود کو اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑ رہا، بٹ ٹھیک ہے، اچھا ہوتا ہوگا۔ یہ وہ نوعیت ہوتی ہے جب شروع میں ہوتی ہے، جب آپ کسی ماحول میں پیدا ہوئے، معاشرے میں جو مسلمانوں کا تھا، تو اس میں آپ کو یہ اطلاع دی گئی بچپن میں کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے شعور کی عمر میں قدم رکھا، آپ نے غور کرنا شروع کیا، آپ نے چیزوں کو دیکھا، آپ نے بادلوں کو، کائنات کو، آپ نے یہ کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھا، آپ اپنی خوراک کیسے نکل رہی ہے، یہ درختوں کو، ایک ایک چیز کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو احساس ہوا کہ واقعی ہی کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ خود بخود سے بن گیا ہو، یہ اس طرح کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر پیغمبروں نے آپ کو آ کر یہ بتایا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، اور پھر دو احساسات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں۔ ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ خدا ہے، اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کی وسعتوں کا آپ اندازہ کریں تو آپ کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے، اور اس میں ایک زمین ایک ذرے کے طور پہ، اور اس زمین کے ذرے کے اندر میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہوں، تو خدا کی جو عظمت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر کہ کتنا عظیم اور کتنی عظمت والا میرا خدا ہے کہ جس نے یہ چیز بنائی ہے، تو میرا دل جو بیسیکلی ہے وہ ایک دم ڈھہ سا جائے، کہ وہ دل ایک گر سا جائے، اس کے آگے بالکل جھک جائے، وہ چیز، اور اس دل کے جھکنے کی وجہ سے اس کا اظہار میرے جسم میں کس طرح سے ہو، اس کو آپ سجود اور رکوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ پچھلی حضرت آدم سے لے کر اب تک یہ جو نماز کی حقیقت ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا، رکوع میں جانا، اس چیز سے بڑھ کر میرے دل میں اتنا عظمت کا احساس ہو خدا کا، اللہ کا، کہ میرا دل بالکل گر جائے، اور پھر میں اس کی پرستش کروں۔ اور پرستش کرنے کے آداب مجھے جو بتائے گئے نماز کی صورت میں یا اس صورت میں، تو یہ ایک پہلو ہے جس کو آپ عبادت کہتے ہیں۔ وہ جو چیز ہے اس میں جو بات کر رہے تھے ہم لوگ، اطاعت پھر شامل ہو جاتی ہے کہ پھر اس خدا نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے یہ چیز کرنی ہے، تو اب اطاعت شامل ہو جاتی ہے۔ اب میں نے اپنے آپ کو اس خدا کے سپرد کر دیا، اس خدا کے سپرد کرنے کے بعد اب اس کے جو احکامات ہیں اس میں مظاہر کیا ہوتے ہیں، ظاہر طور پہ کیا ہوتا ہے؟ تسبیح، کہ اس عظمت کو، اس کی میں تسبیح کرتا ہوں، میں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دوں، میں یہ اللہ اکبر کے کلمات منہ سے نکلیں، میں رکوع میں جاؤں تو سبحان اللہ و بحمدہ، یا پھر سبحان اللہ العظیم، اور یہ سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں جا کے کہوں، ان کے مطلب آپ سوچیں، ان کے مطلب سنیں، تو یہ وہ اس عظمت کا بیسیکلی اظہار کیا جا رہا ہے۔ دعا، مناجات، رکوع، سجود، نظر، نیاز، قربانی، اعتکاف، یہ ساری چیزیں پھر وہ والی چیزیں میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ مطلب اس کی بھی میں مثال صرف آپ کو دوں کہ بچپن میں آپ کو یاد ہو، ہلکا پھلکا سا ذہن میں احساس ہو کہ آپ کے والدین تھے جو آپ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے، آپ کی چیزوں کا آپ کے ساتھ اب ایک بہت محبت والا تعلق تھا، وہ چھن گئے، کسی طرح سے بچھڑ گئے آپ سے، آپ ایک خالی دل کے ساتھ ایک اس طرح سے رہے، بہت عرصہ گزارا، شعور کی عمر تک پہنچے، اور اب آپ کو پتہ چلے کہ وہ والدین زندہ ہیں اور وہ مقام پہ ہیں، آپ جاؤ، ایک پردہ صرف بیچ میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کو اتنا احساس ہو جائے کہ اس پردے کے پیچھے میرے وہی والدین جو مجھ سے انتہائی محبت، انتہائی شفقت، انتہائی وہ کام کرتے ہیں، تو اس چیز پہ، اس مقام پر پہنچ کے جب آپ کو یہ پتہ چلے اس پردے کے پیچھے
میرے وہ والدین ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلیں گے، آپ کی آنکھوں میں خود بخود محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے دل میں یا وہ اس چیز میں وہ چیز پیدا ہوگی۔ تو اسی کو بڑھا کے دیکھ لیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا خدا اس پردے کے پیچھے ابھی ہے، جو کہ اس دنیا میں پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ یقین کا، یہ وہ اس لمٹ کی وہ چیز ہوتی ہے جس میں سمجھ آنے کے بعد خدا کے ساتھ تعلق، پیار، محبت وہ والا، اور ساتھ اطاعت اور اس کی عظمت کا احساس، یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو خدا کا شعور اور معرفت اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر بندہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنا ہر عمل اس طرح سے کرنا ہے، اور پھر یہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں جس میں اطاعت کا پہلو بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ پھر انسان تسبیح، تحمید، دعا، مناجات، رکوع، سجود، نظر، نیاز، قربانی کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، ان کو خدا کی وہ چیزیں مان کر، یعنی اس کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کو خدا کا ہی دیا ہوا اختیار مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پھر مطلب عبادات میں کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم مطلب اب ٹائم ہو گیا تو ہم کل مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے اللہ کی عبادت کو، لیکن بنیاد میں نے چیز بتانے کی کوشش کر دی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں سوال تو نہیں ہے، لیکن وہی ہے نا، وہ خشوع و خضوع آتا ہی نہیں ہے کسی طرح بھی۔ نماز پڑھو ایک نا، بس ایک سلسلہ چل ہی رہا ہے کہ پڑھنی ہے، بس اذان ہو گئی ہے تو وہ بھگتانا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ تسبیح بھی پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ شوق اور جذبہ اندر پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، جو مرضی کوشش کر لو۔ کبھی کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہو تو کچھ وہ ہے، لیکن روٹین ایک جیسے بنی ہوئی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہی چل رہی ہے۔ ہاں، مطلب اس کا جواب تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے آئے گا، لیکن کوشش یہی ہو، قرآن سے تعلق ہو، اور یہ چیز تو کہی گئی ہے کہ مطلب وہ یاد ہو کہ روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان کا لیول بہت بڑھ جاتا تھا، ایمان تازہ ہو جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے۔ تو پھر وہ جاتے تھے تو دنیاوی کاموں میں تھوڑے مشغول ہو گئے، تو ان میں سے کسی نے سوال کیا تھا اسی طرح آ کے کہ بھئی ہم تو لگتا ہے کہ منافق ہو گئے ہیں، یا کچھ اس طرح کی بات کر دی کہ ہم جاتے ہیں تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں تو تھوڑا وہ ہوتا ہے۔ تو ثابت مطلب یہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ فرشتے تو نہیں ہیں نا، بہرحال ہیں تو انسان۔ مین چیز میری کوشش کہ میں واقعی اس کو پڑھنے کی، اس کو اس طرح سے سمجھنے کی، غور کرنے کی، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کی، اور مطلب سیرت النبی کی چیزیں پڑھنے کی اور چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس میں پھر یہ اپ ڈاؤن کبھی آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن پریشانی ہے، دماغ آکوپائڈ ہے، ذہن اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہا، تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی میں یہ کہوں گا اگر 5 وقت نمازیں چل رہی ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر کرے بندہ، لیکن جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے اس پہ بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اور خدا وہ کہتا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں۔ 6 آسمانوں کا ذکر اگر ہے تو پہلے پہ، یعنی مجھے جہاں تک اس بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اب آپ کے اور خدا کے درمیان بہت کم رابطہ ہے، وہ بہت کم ایک ڈسٹنس ہے۔ اب اس ٹائم اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر میں بھی زیادہ ہو، اور باقی اپنے آپ کا علم بڑھانے کی کوشش کرنا نیک عمل کرنے کی، اللہ سے مسلسل توبہ اور شکر والے الفاظ اور صبر والے کرتے رہنا، تو یہ چیز اوپر نیچے شاید ہوتی رہے لیکن اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ ایک
کہ اگر نا آپ رات کو جاگے ہوئے ہو اور آپ نہیں سوئے تو آپ نا تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے آج کا رمضان چل رہا ہے تو اکثر ایسی روٹین ہوتی ہے کہ سحری تک جاگتے ہیں, اس کے بعد سحری کر کے سوتے ہیں. تو سحری سے پہلے ہم لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کہ ہم لوگ سوئے بغیر صرف جاگے ہوئے ہیں اور اسی ٹائم پہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا اور ہم تہجد کی نماز ادا کرنے اٹھ جائیں. اس میں افضل طریقہ تو وہی ہے کہ جس میں ریسٹ کرتے ہیں, اور مطلب پھر اگین مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ چیز جو بیسیکلی آپ کو کچھ گھنٹوں بعد اٹھنے پہ مجبور کرتی ہے یا آپ اپنے شوق سے اٹھتے ہو, وہ آپ کے خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو پڑھنے کو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں, اس میں نماز ہی ہے اور وہ ایک طرح سے تہجد کی نماز ہی ہے. آپ رات کے اس پیر پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا جو افضل طریقہ یا جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ وہی ہے کہ آپ عشاء پڑھ کے سو اور اس کے بعد رات کو اٹھو اور وہ تہجد پڑھو. تو وہ ایک ڈفرینٹ ایک چیز ہوتی ہے, لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں میرے نالج کے مطابق. چلیں, اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ کل پھر مزید اللہ کی عبادت والی چیز کو دیکھ کے, اور اس کے بعد پھر والدین کا آتا ہے فوراً ہی کہ اصل خالق تو اللہ ہے, اس کے بعد دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ والدین ہے. خدا کے بعد پھر والدین سے کی بات کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ کل پھر مزید آگے کریں گے. سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.